بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت ٹی وی کے تمام ناظرین کو ویلکم، خوش آمدید۔ امریکہ کی جو حالیہ جنگ تھی وہ کس طرف جا رہی ہے، امریکہ کیا چاہ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اور اسرائیل پس پردہ بیٹھا کیا کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 40 سے 45 دنوں میں امریکہ نے جو ایران کے ساتھ کیا، اور اس کے پلٹ وار میں ایران نے جو امریکہ کی تہس نہس کی ہے، ایسی کی تیسی کی ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ جو امریکہ بادشاہ پوری دنیا میں اپنی بادشاہت قائم کر کے بیٹھا ہوا تھا، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میرا خوف جو ہے، میرا دبدبہ جو ہے، میرا پریشر جو ہے، وہ پوری دنیا پر اسی طرح برقرار رہے گا۔ میں جس ملک کو چاہوں گا، جب چاہوں گا برباد کر دوں گا، جس ملک کے صدر کو چاہوں گا، جیسے ویلا کے صدر کو اس نے اغوا کر لیا۔ وہ یہی سارا کچھ سوچ سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ملک ہمارے تسلط سے آزاد نہیں ہے۔ اسی سوچ کو لے کر ناظرین، امریکہ بہادر جلدی جلدی ایران پہنچا، اور ایران میں آ کر اس نے بمباری شروع کر دی۔ آپ نے دیکھا پچھلے 40 سے 45 دنوں میں اس نے کھویا ہی کھویا ہے۔ آج تک، ابھی تک، آج کے اس لمحے تک اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ اربوں ڈالر کا نقصان کر لیا، عوام کو اپنے خلاف کر لیا، اور اس میں اس نے ابھی تک پایا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابل اگر دیکھیں ایران اس وقت پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ اس کی قیادت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو ان کی ایمانی طاقت ہے وہ کسی بھی سپر پاور کے سامنے سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑی ہے، اور وہ اسی پاور کو لے کر اس وقت امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا ایرانی صدر سے لے کر ایران کی مکمل موجودہ قیادت جو ہے، وہ اس عزم کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں کہ امریکہ کو ہم نے کسی صورت بھی اپنے اوپر تسلط نہیں جمانے دینا۔ اس کے مقابل آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا یہ لازمی سوچ رہی ہے اور کہہ بھی رہی ہے کہ ایران نے کر دکھایا۔ بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے سپر ملک جو امریکہ کے سامنے ٹک نہیں پا رہے تھے، لیکن ایران نے کر دکھایا ہے، اور ایران نے اپنا لوہا منوایا ہے کہ ہاں میں یہ سب کر بھی سکتا ہوں، اور ایران امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت پوری دنیا سمیت اپنی ہی عوام کی نظر میں جھوٹا، مکار اور ذہنی مریض، بخلایا ہوا شخص قرار پایا ہے۔ کوئی بندہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، ٹرتے پھرتے، کہیں بھی ہو، وہ ایسی سٹیٹمنٹ دے گا کہ اس کے بعد اس کی اپنی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہی نہیں ملتی۔ تو اس وقت امریکہ میں بہت بڑی پریشانی کا عالم ہے، اور اپنی فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس وقت وہ پاکستان سمیت عرب ریاستوں کی منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہماری جان چھڑائی جائے اس جنگ سے۔ یہ جو مبینہ جنگ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر تھوپی ہے، چونکہ ان کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے، وہ اس میں اب فیس سیونگ کے چکر میں ہے کہ کسی طرح ہماری عزت بچ جائے۔ اب عزت تو ناظرین بچنی نہیں ہے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہو چکا ہے اور ابھی آگے مستقبل میں ہونا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اربوں ڈالر کے نقصان کے بعد، اپنی عوام کو اپنے خلاف کرنے کے بعد، اب اس کا روز کا موقف بدل رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے، لیکن دنیا اس کو اب سیریس نہیں لے رہی۔ ناظرین، آپ دیکھ لیں کہ ابنائے ہرمز کو لے کر اس نے کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا۔ اس نے ناکہ بندی کی، اور اس نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ اس نے لبنان کی جنگ بندی کا اعلان کرا دیا۔ اس کے باوجود، کیونکہ پس پردہ اس کے عزائم کچھ اور تھے، وہ سوچ کچھ اور رہا تھا، اس کا منشور کچھ اور ہے، اس کا مقصد کچھ اور تھا، اس لیے ایران کو جب اس کی اس سوچ کا پتہ چلا تو ایران نے فوری طور پر، اس کی وزارت خارجہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم کسی صورت بھی اس مشروط جنگ بندی کو قبول نہیں کریں گے، اور انہوں نے ابنائے ہرمز جو ہے اس کو دوبارہ بند کر دیا ہے، اور ان ممالک کے لیے بند کیا ہے جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ایران نے بڑا واضح موقف اپنا اختیار کیا ہے، اور پوری دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ ہمیں امریکہ بہادر کی کسی بات پر، کسی سٹیٹمنٹ پر، اور اس کے کسی بھی بندے کی کسی سٹیٹمنٹ پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ ثالثی کے کردار میں پاکستان کے ساتھ ساتھ باقی جو ان کے دوست ممالک ہیں ان پر زور دے رہے ہیں کہ جو بھی بات ہوگی اس میں آپ گرنٹر کے طور پر ہمیں ثالث قبول ہیں، ہمیں امریکہ کی کوئی بات قبول نہیں ہے۔
اب جب امریکہ کو یہ ساری باتیں پتہ چل گئی ہیں تو وہ بھی ثالثی کے کردار میں پاکستان پر زور دے رہا ہے کہ کسی طرح اس ثالثی کو آگے بڑھایا جائے اور اس کا دوسرا راؤنڈ شروع کر کے کسی طرح اس شروع کیے ہوئے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا کر امریکہ بہادر کی جان چھڑائی جائے، تاکہ امریکہ اس سے بھاگ جائے۔ دم دبا کر وہ بھاگنا چاہتا ہے، لیکن ایران نے اس کی دم کو پکڑا ہوا ہے اور ایران کسی صورت اس کو چھوڑے گا نہیں، اور ایران اس کو اتنا مارے گا، اتنا ذلیل کرے گا کہ وہ منہ دکھانے کے قابل رہا بھی نہیں ہے اور آگے بھی نہیں رہنا۔ اب جو ایران کی پالیسی ساری دنیا کے سامنے آئی ہے، وہ کوئی ملک یہ سوچ نہیں رہا تھا کہ ایران جو ہے امریکہ کی ناکہ بندی کے بعد بھی اب اعلان کرے گا، اور اس نے واضح ہی اعلان یہ کر دیا ہے کہ کوئی بھی شپ اگر آبنائے ہرمز میں داخل ہوگا تو ہم فائر کر دیں گے، ہم اس کو اڑا دیں گے۔ اب ایران کے اس موقف کے بعد امریکہ پھر تپا ہوا ہے، ایران کو دوبارہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم جنگ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، لیکن وہ کرے گا نہیں، کیونکہ اب وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے، اپنی عوام کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم جیت کے آ گئے ہیں، لیکن عوام بالکل سمجھدار ہے، سمجھ رہی ہے کہ وہ کسی بھی صورت جیتا نہیں ہے بلکہ ذلیل ہو کے آیا اور امریکہ کو رسوا کر کے آیا ہے۔ اس ساری جنگ میں اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے، پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ بہادر اب امریکہ بہادر نہیں رہا۔ امریکہ کی جو سپر پاور تھی وہ ایران نے آبنائے ہرمز میں آ کر ڈبو دی ہے۔ اب اس ڈبوئی ہوئی سپر پاوری کو وہ کسی طرح دوبارہ سپر پاور اپنی شو کرانا چاہتا ہے، لیکن ایران ایسا کرنے نہیں دے رہا اور ایران ہونے بھی نہیں دے گا یہ چیز۔ ناظرین، آج تک کی اس حقیقت کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو مزید حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔